سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا شان ہے تمہاری اے بھیجے ہوئو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ کہنے لگے یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینک کے ماریں ان پر پتھر کنکر کے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو نشان زدہ ہوں گے تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سو ہم نے نکال لیا ان میں سے ان کو جو ایمان والے تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، سو نہیں پایا ہم نے ایک گھر کے علاوہ کسی اور کو مسلمان۔ وترکنا فیہا آیہ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں نشانی، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے والے مہمان جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے، ان کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود خوشخبری دی کہ ایک علیم بیٹا پیدا ہوگا، یعنی ایسا بیٹا جو اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 13-14 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کو لیا، لیکن اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ جو فرشتے آئے ہیں تو یہ صرف خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے جس کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ چنانچہ پھر ان سے پوچھا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے مرسلو، اے بھیجے ہوئو، یہ تو پتہ چل گیا کہ تم آئے نہیں، تمہیں بھیجا گیا ہے، لیکن بھیجا کس مقصد کے لیے گیا؟ کام کیا ہے؟ کس مقصد اور مشن پہ آئے ہو سکتا ہے ان کے تیور دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا ہو کہ یہ جو اتنے خطرناک تیور اور ارادے میں لگ رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ خراب ہے۔ تو بہرحال ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے آنے کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین،
ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل یعنی عراق سے شام کی طرف، فلسطین کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں اردن کے مشرقی علاقوں میں بھیجا تھا۔ اردن کے مشرقی علاقوں میں قوم سدوم آباد تھی، اور اس قوم کے اندر شرک بھی تھا، بے حیائی بھی تھی، اور ایک ایسا کام تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی اس کام کے یہ لوگ موجد تھے، ایجاد ہی انہوں نے کیا تھا، اور وہ کام تھا اغلام بازی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، ہم جنس پرستی۔ اس کام کا آغاز ہی اس قوم لوط نے کیا تھا، قوم سدوم نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، تم جا کے ان کو تبلیغ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام گئے اور ایک عرصہ دراز تک تبلیغ کی، لیکن بجائے اس کے کہ قوم ان کی آواز پہ کان دھرتی، ان کی بات سنتی مانتی، الٹا ان کا مذاق اڑایا، بلکہ اللہ کے نبی کے در پہ آزار ہو گئے، تکلیف دینا شروع کر دی، یہاں تک کہنے لگے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اپنی بستی سے ان کو بے دخل کر دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ بنتے، یہ پاک لوگ کہیں اور جا کے رہیں یا نہ رہیں۔ بے حیائی ان کے اندر تھی، کھیل تماشے ان کے اندر تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جاتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، اور یہ جو رچھ کتے لڑائے جاتے، یہ سارے کام اس قوم نے ہی شروع کیے تھے۔ اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی قاصد کو بھیجا کہ ذرا جا کے میرے بھتیجے کی خیر خبر لے کے آؤ، وہ کس حال میں ہے۔ اب وہ نوبارد مسافر وہاں پہنچا تو ایک شخص نے بجائے اس کے کہ مہمان نوازی کرتا، بجائے اس کے کہ مسافر آیا اس کی کوئی خبر گیری کرتا، بٹا مار کے پتھر مار کے اس مسافر کا سر پھاڑ دیا۔ اور جب مسافر نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا کیا تو نے، اس قاصد نے، ابراہیم علیہ السلام کے اس ایلچی نے جب اس سے کہا یہ کیا کیا، تو کہتا ہے یہ میں نے جو کیا ہے اس پہ میرا زور لگا ہے، میں نے پتھر اٹھا کے مارا، میری توانائی خرچ ہوئی ہے، لہذا مجھے اس کے پیسے دو۔ سر بھی پھاڑا اور اب پیسوں کا مطالبہ بھی خود کر۔ اس نے کہا بھی یار میرا سر بھی پھاڑ دیا اور پیسے بھی مجھ سے تو ہی مانگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں تجھے جرمانہ کروں۔ کہنے لگا یا تو جرمانہ دو یا پھر چلو قاضی کی عدالت میں۔ اس نے سوچا چلو قاضی کی عدالت میں چلتے ہیں، شاید انصاف مل جائے، لیکن وہاں بھی عدالتوں کا حال یہی تھا جو آج ہماری عدالتوں کا حال ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے کہا بھئی بات سننے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پیسے بنتے ہیں، تمہیں دینے چاہیے۔ وہ سیانہ آدمی تھا، تھوڑا پیچھے ہٹا اور ایک پتھر اٹھا کے قاضی کے دے مارا۔ وہ قاضی کا سر پھاڑ کے یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ جو میرے پیسے بنتے ہیں نا وہ اس کو دے دینا، اگر اس نے پتھر مارا تو اس کے بنتے ہیں، تو میں نے بھی تو پتھر مارا، میرے بھی تو بنتے ہیں، تو میرے اس کو دے دینا، حساب کتاب چکتا ہو جائے گا۔ اور خود وہاں سے بھاگ آئے اور آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رپورٹ دے دی کہ بھائی کوئی حال نہیں ہے وہاں۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے، یہ چونکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے بطور مہمان۔ لوگوں کو سنگن مل گئی کہ جناب آج تو بڑا مال آیا ہوا ہے، لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے۔ تو قوم کے لوگوں نے کوئی شرم کوئی حیا کچھ نہیں کیا،
اللہ کے نبی کے گھر پہ چڑھ دوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ میرے مہمان ہیں، اب میرے مہمان میرے گھر میں رسوا ہو جائے۔ واسطے دیے، منتیں کی، ترلے دیے کہ لا تخزنی فی ضیفی، فرمایا کہ میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اپنی بیٹیوں تک کا کہا کہ ان سے نکاح کر دو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان سے شادیاں کر لو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم کے کان پہ کوئی جوں نہ رینگی، اور بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہی ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں تجھے پتہ ہی ہے، ہمیں تو وہ دو۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تو فرشتوں نے تسلی دی، جی آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اپنی بیٹیاں، علماء نے لکھے صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایمان لائی تھی، اہلیہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، بیوی بھی غیر مسلمہ تھی۔ فرمایا آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر یا اکا دکا جو کوئی ایمان والے ہیں ان کو لے کر فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے وقت یہاں سے نکل جائے۔ بس رات ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا، اکا دکا جو ایمان والے تھے ان کو ساتھ لیا، اہلیہ بھی ساتھ چل پڑی۔ لیکن فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے کیا ہوا۔ تو یہ لوگ ادھر نکلے ہیں علاقے سے باہر، بستی سے باہر، اور ادھر یہ لوگ قوم لوط کے لوگ اللہ کے نبی کے گھر کی دیواریں پلانگ کے اندر کودنے لگ گئے کہ ہم مہمانوں تک پہنچے۔ وہ جب اندر کودے تو فرشتوں نے ایسے ایک پر ہلایا، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی آنکھیں ٹھپ کر دی، سب اندھے ہو گئے، اندر ٹامک ٹوئیاں مارے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، اور وہ 6 لاکھ کی جو آبادی اور پورا علاقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے بھی ایک کونے پہ ساری زمین سے اکھاڑ لیا اور اس کو اٹھا کے اوپر کو لے چلے۔ جب یہ اوپر کو نکلے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ بھی انہی کے اندر شامل ہو گئے، باقی لوگ نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئی۔ ساری آبادی کو اوپر لے جایا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، عذاب بھی کئی طرح کے دیے گئے، پھر الٹا کے زمین پہ پٹخ دیا گیا۔ یہ نشانی تھی کہ انہوں نے کام الٹے کیے، اللہ نے ان کو سزا بھی ایسی دی کہ الٹا کے زمین پہ دے مار۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جہاں اس قوم کو پٹخا گیا وہاں آج بھی پانی کی ایک جھیل بنی ہوئی جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، مردہ سمندر، وہاں پہ کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ قوم کے اوپر عذاب آیا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ان سب کے لیے عبرت ہے جو اللہ کے پیغام پہ کان نہیں دھرتے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، ہم جنس پرستی، بے حیائی، بے شرمی کے امور کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور کھلے عام انسانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب پہنچے انہوں نے کہا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، کہ ہم ان پر برسائیں ایسے پتھر جو کنکری کے پتھر بھی کوئی بہت مضبوط نہیں، یہ مٹی کے کینکر جو ہوتے ہیں جو گارے سے بن جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہم ان پہ برسائیں، اور وہ بھی ایسی کہ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پہ نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین، ہر اس شخص کے لیے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھے ہر کینکری پہ گویا نام اور نشان تھا کہ یہ اس کو جا کے لگنی ہے، وہ اگر بھاگتا تھا تو کینکری بھی اس کا پیچھا کرتی تھی اور اسی کو جا کے لگتی۔ یہ ایسا عذاب اللہ کی طرف سے اس قوم پہ آیا۔
اللہ فرماتے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں سے ہم نے نکال لیا ان کو جو ایمان والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیاں یا اکا دکا کوئی اور، ان کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ فرمایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے وہاں پہ ایک گھر کے سوا کسی کو مسلمان پائے نہیں۔ ایک ہی گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا، یہی ایک گھرانہ مسلمان تھا، اس کے سوا کوئی گھر ہمیں ملا ہی نہیں۔ مطلب کیا کہ کوئی گھر تھا ہی نہیں، ہوتا تو اللہ سے تو پوشیدہ نہ رہتا۔ ایک ہی گھرانہ مسلمان تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ، وہی بچا، باقی سب تباہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی۔ اب لوگ قوم لوط کے اس کھنڈرات سے گزرتے، اس اجڑے ہوئے دیار سے گزرتے، ان بے آباد بستیوں اور وہاں پہ ویرانیوں اور نحوستوں سے گزرتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا۔ اللہ پاک نے اہل عرب کو کہا کہ تم وہاں سے گزرتے ہو، رات کو بھی گزرتے ہو، دن کو بھی گزرتے ہو۔ یہ جب یمن کی طرف سفر کرتے تو ان علاقوں پہ ان کا گزر ہوتا تھا، یہاں سے گزر کے جاتے۔ فرمایا تم ان کو دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو کیسے لوگ تھے اور کیا بنا ان کا۔ یہ نشانی ہم نے چھوڑ دی، لیکن اس نشانی کا فائدہ وہ اٹھائیں گے یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کو کچھ خوف ہوتا ہے، اور جن کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، ایسے بے شرم لوگوں پہ ایسی عبرت کی چیزیں بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں بھی اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنا ہے، اخلاق پیدا کرنے ہیں، انصاف پیدا کرنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح معاشرت ہم نے بنانی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور